إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیکھیے طالبات، آپ لوگوں کے پاس اسکرین پر کتاب دکھائی دے رہی ہے نا؟ آپ کے پاس اس کا PDF ہے نا؟ تمام طالبات کے پاس اسکرین پر بھی ہے، آپ کے پاس PDF بھی. تمام طالبات کے پاس PDF ہے نا؟ اس کا آپ نے سینڈ کر دیا نا؟ جی سب کو شیئر کر دیا. تو شکایت نہیں کرنا بعد میں ہمارے پاس کتاب نہیں تھی یا دکھائی نہیں دیا. اسکرین پر بھی پڑھ رہا ہے نا؟ تو پھر نہیں سمجھنے کی بات کہاں سے آتی ہو؟ اب تو سامنے اسکرین پر ہے تو اس اسکرین سے پڑھ رہے تھے نا. کتاب نہیں بھی تھی تو اسکرین پر کل کسی نے کہا تھا ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن اسکرین پر سے تو دیکھ کر پڑھ رہے تھے نا لوگ. چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے یہ 9 جملے اس میں ہیں، تو سب کے سب مذکر ہیں اور ان سے پہلے ہاذا لایا گیا ہے. تو ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اور ہاذا مبنی ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. شروع میں آیا اس لیے مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد کے آنے والا جملے پر نکیر آیا خبر ہے. ہاذا بیت، ہاذا مسجد، ہاذا باب، ہاذا کتاب، ہاذا قلم، ہاذا مفتاح. یہ سب یاد رکھنا ہے. ہاذا مکتب، ہاذا سریر، ہاذا کرسی. تو یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ معرفہ نکرہ جس پر تنوین ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرفہ. جس پر تنوین نہیں ہے، الف لام ہے یا اس میں اشارہ ہے، وہ معرفہ. ٹھیک ہے. معرفہ کے 7 قسمیں ہیں، 2 آپ نے پڑھی ہیں، آگے اور پڑھیں گے. معرفہ مبتدا ہوتا ہے. جب معرفہ آئے گا تو ہم مبتدا کہیں گے، اور اس کے بعد نکرہ خبر ہوتی ہے. چلیے اس کے بعد کا پیج پڑھ رہی ہے بیٹا. اس کے بعد کا پیج شیئر کیجیے. ہاں یہ نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ تمرین سے پہلے کیا ہے؟ ہاں یہاں دیکھیے، یہاں دیکھیے سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. سوال میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سامنے والے سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں. پہلا لفظ ہے ما ہاذا. ما ہاذا، ما کے معنی کیا، یہ کیا ہے. یہ عربی زبان میں جب ما ہاذا پوچھیں گے تو اس سے مراد کوئی چیز ہوگی، انسان نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. ما ہاذا جب پوچھیں گے اس سے مراد چیز ہوگی، انسان نہیں ہوگا. کسی انسان کو ماں نہیں بولتے ہیں، کسی انسان کو ماں نہیں بولتے، چیز کو ماں بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ غیر ذوی العقول کے لیے ماں کا استعمال زیادہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. تو ما ہاذا یہ کیا ہے، مطلب یہ چیز کیا ہے. سامنے جو اشارہ کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں. وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. یہاں پر جواب دیا ہے ہاذا بیت، ہاذا بیت، یہ گھر ہے. یہ تو اس میں جواب دے رہے ہیں. تو ماں کس کے لیے آتا ہے؟ چیزوں کے لیے. ہاں انسان کے لیے نہیں آتا. ڈاکٹر کے لیے ماں ہاذا، یہ کیا یہ ڈاکٹر ہے ایسا نہیں بولیں گے، من بولیں گے. یہ کون ہے؟ یہاں پر ماں بولیں گے. ماں چیزوں کے لیے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. کوئی چیز انسان سے متعلق کوئی چیز آئے گی تو وہاں پر ہم ماں کا استعمال نہیں کریں گے، من کا استعمال کریں گے. آگے پڑھیں گے اس کو. ہاذا بیت، آ کے معنی بھی کیا ہے، ماں کے معنی بھی کیا ہے، لیکن ماں کا کیا الگ ہے، یہ آ کا کیا الگ ہے. ماں کے معنی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، اور آ کے معنی کیا. جیسے پوچھے کیا یہ آپ کا گھر ہے،
احاذا بیتو کا یہ کیا الگ ہے وہ کیا الگ ہے؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس کے لیے آ بولے گی. تو کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ آ کے بنے کیا، لیکن یہاں پر کسی چیز کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو اس کے لیے آ کا استعمال کرتے ہیں. احاذا بیتو کا کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس کے جواب میں ہم بولیں گے نعم ھذا بیت. کیا یہ گھر ہے؟ نام ہاں یہ گھر ہے. نام ھذا بیت. کیا یہ گھر ہے؟ جواب میں بولیں گے نام ھذا بیت. یا نہیں ہے تو لیسا ھذا ببیت بول کے بولیں گے. تو یہاں پر جواب ہم مثبت میں دے رہے ہیں تو اس لیے اس کا جواب نام سے آئے گا. آ کا جواب نام یا لا میں آئے گا. آ کا جواب لا یا نام میں آئے گا. آ کا معنی کیا، کیا یہ گھر ہے؟ تو آپ بولیں گے ہاں یا نہ. ہاں یہ گھر ہے. تو اس کے بعد دوسرا سوال ہے ما ھذا یہ کیا ہے؟ سامنے کوئی چیز موجود ہے، قمیص موجود ہے، تو اس کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو آپ بولیں گے ھذا قمیص یہ شرٹ ہے. یہ شرٹ ہے مجھے. ہاں تو چیز ہے وہ. شرٹ کیا ہے؟ چیز ہے. تو اس لیے ماں بول کے پوچھے. اور دونوں مذکر ہے اس لیے بیت بھی مذکر لائے، قمیص بھی مذکر لائے کیونکہ ھذا مذکر ہے، ھذا مبتدا ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے. یہ ساری باتیں کل آپ کو بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ھذا سریر. سامنے کرسی رکھ کر پوچھ رہے ہیں کیا یہ پلنگ ہے؟ تو آپ کو جواب نفی میں دینا ہے. اللہ ھذا سریر کیا یہ کرسی، کیا یہ پلنگ ہے، کیا یہ بیڈ ہے؟ سامنے فوٹو کس کی ہے؟ سامنے فوٹو ہے کرسی کی. تو ہم بولیں گے لا. وہاں جب اگر کرسی کی فوٹو رہتی، کرسی کی فوٹو نہ رہتی، پلنگ کی فوٹو رہتی تو ہم بولتے ہیں نام. تو یہاں پر بولیں گے لا نہیں. لا ھذا کرسی یہ کرسی ہے. پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ھذا مطبخ کیا یہ کچن ہے؟ وہاں کچن کی فوٹو نہیں ہے بلکہ وہاں پر پین ہے. تو ہم بولیں گے لا ھذا قلم نہیں یہ قلم ہے. تو یہ پریکٹس کرنے کی، یہ آپ آپس میں اس کو ایک سوال کریں ایک جواب دیں، ایک سوال کریں ایک جواب دیں. 2 طالبات عظیمہ 2 طالبات کو لیجئے، ایک طالبہ سوال کرے گی، دوسری طالبہ جواب دے گی. چلیے شروع کیجیے. ریکارڈنگ نہیں ریکارڈنگ مت کیجیے اس کی، یہ پریکٹس ہے. جی. یہ تمرین ہے، یہ تمرین یہاں حل کرنا ہے، پھر آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس کے نیچے بھی ہو رہا ہے. اور تمرین کے اوپر کیا لائیے، اوپر لائیے، تمرین سے اوپر آخری کا جملہ چھوڑ گیا نا یہاں پر. ما ھذا ھذا نجم یہ کیا ہے؟ یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے اب بڑھائی آئیے، جملہ چھوڑ گیا تھا. جی ٹھیک ہے. اب یہ تمرین ہے، تمرین کا مطلب ایکسرسائز. آپ کو فوٹو دیکھ کر جواب دینا ہے، اس کے الفاظ کے معنی یاد رہیں گے تو آپ بول سکیں گے. تو اس کو دوبارہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کاپی میں لکھ کر اس کو مانیٹرز کو پوسٹ کیجیے آپ لوگ. ٹھیک ہے گروپ میں. ما ھذا اس کا جواب ہے، سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ھذا مفتاح. ھذا مفتاح. ما ھذا کا جواب ہے ھذا مفتاح. فوٹو مفتاح مانے چابی. ما ھذا ھذا کتاب. ما ھذا ھذا قلم. ما ھذا ھذا کتاب. ما ھذا ھذا بیت. ما ھذا ھذا کرسی. یہ سب کے سب مذکر الفاظ ہیں. ماں کے لحاظ سے آپ کو سوال کیا گیا ہے. ماں چیزوں کے لیے آتا ہے، بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر ساری چیزیں ہیں. کنجی ہے،
किताब है, पेन है, हाँ हाँ, घर है, कुर्सी है। जी, और आगे बढ़ाइए सफा, सफा आगे बढ़ाइए बेटा। हाँ, तो पहली तमरीन बहुत आसान है। दूसरी तमरीन में सवाल करके इंक्वायरी की जा रही है, ये क्या चीज है। हाजा बैतुल, आपके सामने एक चीज है, उसको कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या ये घर है। तो अगर घर है तो आप उसको बोलिए नाम हाजा बैतुल, घर नहीं है तो लिखिए ला हाजा मस्जिद। कैसा जवाब देंगे। पहले बताया जा रहा है हाजा बैतुल, सवाल करके पूछा जा रहा है क्या ये घर है, तो फोटो किसकी है, मस्जिद की है। तो आप बोलेंगे ला, पहले बोलेंगे ला नहीं, फिर क्या है हाजा मस्जिद, आप बोलेंगे हाजा मस्जिद। सामने फोटो पेन की फोटो है और सवाल कर रहे हैं हाजा मिफ्ताह, क्या ये चाबी है। तो आप जवाब देंगे ला हाजा कलम। इसी तरीके से तीसरे में सवाल है हाजा कमीज, तो आपको यह कमीज दिखाई दे रही है, तो उसका जवाब आप देंगे नाम हाजा कमीज। अगर कमीज नहीं रहती तो क्या बोलते, ये कमीज है, बोलेंगे नाम हाजा कमीज। हाजा नजमुन, आप बोलेंगे नाम हाजा नजमुन। जब आओगे पूछेंगे तो वहां पर ला या नाम का जवाब देना जरूरी है। तो ये दो तमरीनें आपको हल करना है। तो आगे की तमरीन बताइए बेटा, बढ़ाइए, सफा बढ़ाइए आगे। तमरीन नंबर 3, इकरा वक्तुब। इकरा के माने पढ़िए, कुरान की पहली रही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इकरा के माने पढ़िए, उक्तुब के माने लिखिए। ये आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है, पढ़िए और लिखिए। हादा मकतबुन, हादा मस्जिदुन, ये टेबल है, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, कलमुन ये कलम है, पेन है। हादा सरीरुन, ये बेड है। मा हादा, ये क्या है। हादा कुर्सी, ये कुर्सी है। हादा बैतुन, क्या ये घर है। ला हादा मस्जिद, नहीं ये मस्जिद है। मा हादा, हादा मिफ्ताह, ये मिफ्ताह है। तो ये 3 तमरीनें आप लोग आपस में अब बैठकर डिस्कस कीजिएगा और अपने साथ कॉपी में भी लिख कर लाइए, ठीक है। ये 3 तमरीनें आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। और तीसरी तमरीन लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरी तमरीन सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो 2 तमरीनें आप लिखकर शेयर कीजिए। तो ये 3 तमरीनों की प्रैक्टिस कीजिए। तमाम जो तालिबात की प्रैक्टिस कर सकती हैं उनसे आप प्रैक्टिस कराइए हैंड राइज करके। सुनिए अजीमा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, अल्फाज भी याद नहीं होंगे। हाँ कीजिए बेटा। रेहाना अहमद।